الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 50 سے ہمیں کن باتوں کا علم ہوا اس کا ذکر ہم کر رہے تھے. تین باتوں کا ذکر پچھلے درس میں کیا جا چکا تھا. چوتھی بات اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب آل کہا جاتا ہے، آل یعنی جس کے معنی اولاد کے بھی ہوتے ہیں، آل جیسے آل رسول کہا جاتا ہے یعنی رسول کی اولاد، تو آل کا مطلب صرف اولاد نہیں ہوتی بلکہ آل کے اندر وہ لوگ بھی شامل ہوتے ہیں جو کسی کی طرف نسبت کر لیتے ہیں اپنے آپ کو. جیسے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے ڈبو دیا، غرق کر دیا آل فرعون، فرعون کی آل کو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ فرعون کی اولاد کو، بلکہ وہ تمام لوگ جو اپنے آپ کو فرعون سے نسبت رکھتے تھے، فرعون کے ساتھ لگے ہوئے تھے، ان سبوں کو اس میں سب آتے ہیں، ان کا لشکر اور ان کی فوج اور ان کے ماننے والے، ان کے عقیدے پہ چلنے والے، یہ سب اس میں آ جاتے ہیں. صرف آل کا مطلب اولاد کا ہی نہیں ہوتا ہے. آل اصل میں ان اولاد کو کہا جاتا ہے، اچھے لوگوں کی اولاد کو آل کہا جاتا ہے. جیسے ہم لوگ بھی کہتے ہیں آل و اولاد، اسی طرح ہے. تو آل کا مطلب وہ لوگ ہوتے ہیں جو جن کی طرف جو نسبت کرتے ہیں کسی کی طرف، تو ان کو آل کہا جاتا ہے. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے آل فرعون کو ڈبو دیا. تو فرعون تو غرق ہوا، اس کو سب جانتے ہیں، لیکن ساتھ میں جتنے لوگ تھے وہ بھی ساتھ میں ڈوبے ان کے ساتھ، اس کے ساتھ. تو یہ چوتھی بات ہوگی. اور پانچویں بات اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان کے کسی دشمن کا ڈوب جانا، اور اس حالت میں کہ انسان اسے دیکھ بھی رہا ہے. انسان کا کوئی دشمن ہے اور انسان اسے ڈوبتے ہوئے دیکھ رہا ہے، تو کہتے ہیں اللہ کی یہ اس پر نعمت ہے، اس پر، اس انسان پر، کہ اس کو ڈبا دیا یا ہلاک کر دیا، یہ ایک نعمت ہے. اور یہ جو ہلاکت اور ڈبونا ہے، یعنی سمندر میں غرق کرنا ہے، ڈبونا ہے، اس کو دیکھنا بھی اس کے لیے ایک نعمت ہے. دو نعمت ہوئی. یعنی انسان کا اگر کوئی دشمن ہے جو اس پر ظلم و ستم کرتا رہا، جبر کرتا رہا، غلط کرتا رہا، اب انسان دیکھ رہا ہے کہ میرا دشمن میرے سامنے ہلاک ہوا. جیسے فرعون ڈوبا، ہلاک ہوا، یہ بھی دیکھا. ہلاک ہونے کے بعد ایک دم ہلاک ہوا، اس کی لاش اوپر آئی، یہ بھی دیکھا. اور ڈوبتے ہوئے دیکھنا یہ دوسری ایک نعمت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، ہم نے فرعون کو ڈبو دیا اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے. یہ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ الگ سے جو کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ تم دیکھ رہے تھے، دراصل بتانا مقصود یہ ہے کہ انسان کے اوپر یہ ایک دوسری نعمت ہے کہ وہ اپنے دشمن کو ہلاک ہوتے ہوئے بھی دیکھے اور اس کی ہلاکت و بربادی کا نظارہ بھی کرے. ایک ہوتا ہے کہ چلو فرعون کا کیا حال ہوا، بعد میں لوگ پوچھیں تو کہیں گے ہاں وہ ڈوب گیا، ختم ہو گیا، تو انسان کو پتہ چل گیا تو ایک طرح سے اس کو معلوم ہو گیا. لیکن پھر بھی انسان کو یہ خدشہ لگا ہے، پتہ نہیں یہ خبر آئی ہے لیکن صحیح ہو کہ نہیں صحیح ہو. ایسا ہوتا ہے نا، صحیح ہو کہ نہیں صحیح ہو نہیں معلوم، دل ابھی بے چین رہتا ہے. لیکن اگر اپنے آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے کہ یہ بات ہو گئی ہے تو اس کے دل میں کیا ہو جاتا ہے، ایک دم اس کو ساری بے چینی ختم ہو جاتی ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر یہ بتایا کہ دشمن کا ہلاک ہونا اور اس کو دیکھنا کہ وہ ہلاک ہو گیا، ختم ہو گیا، یہ انسان کو اور بھی زیادہ سکون دیتا ہے. چھٹی بات اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل، جس میں یہود و نصارہ دونوں آتے ہیں، خاص طور پر یہود ہے، ان کی سرکشی کا بھی اندازہ ہوتا ہے. بنی اسرائیل جہاں بڑی بڑی نعمتیں اللہ نے ان کو عطا کی تھی، بہت سارے انعامات دیے تھے، آپ دیکھیے سب سے زیادہ سرکشی انہوں نے ہی کی ہے. سرکشی اور انکار، یہ ساری باتیں، اور رسولوں کو جھٹلانا اور اللہ کی عبادت سے دور ہونا، سب سے زیادہ انہوں نے کی ہے.
لیکن نعمتیں بھی سب سے زیادہ انہیں پر اللہ تعالیٰ نے کی۔ سب سے بدترین قوم جو ہے یہی یہود قوم ہے، کہ ان کو سب سے زیادہ نعمتیں دی گئی، لیکن سب سے زیادہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی سرکشی کی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور رسولوں کو جھٹلایا، اور یہاں تک کہ عبادتوں سے بھی منہ موڑا۔ ساتویں اور آخری بات اس آیت کریمہ سے جو معلوم ہوتی ہے وہ آپ بہت غور سے سنیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں کو کبھی کبھی اسی چیز سے سزا دیتا ہے، ہلاک کرتا ہے، جس چیز پر انسان اس کی سرکشی کرتا ہے اور جس چیز پر فخر اور غرور کرتا ہے۔ دیکھیے اب اس طرح سے، یعنی اللہ تعالیٰ ہلاک نافرمانوں کو جب کرتا ہے تو اسی چیز سے کرتا ہے جس پر وہ فخر کیا کرتے تھے۔ دیکھیے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون دو بات کہتا تھا۔ کیا کہتا تھا؟ قرآن کی آیت سنیے۔ فرعون کہتا تھا یا قومی، یہ سورہ زخرف کی 51 اور 52 نمبر کی آیت ہے۔ کیا کہتا تھا فرعون؟ یا قومی، اے میری قوم، الیس لی ملک مصر، کہ یہ جو مصر ہے اور یہ مصر کی بادشاہت میری نہیں ہے؟ یہ لوگوں کو کہتا تھا یہ میری ہے نا، میری ملکیت ہے نا، میری بادشاہت ہے۔ اور کیا کہتا تھا؟ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور یہ جو نہریں میرے محل کے نیچے سے جاری ہیں تم اسے دیکھتے نہیں ہو؟ یہ سب کس کی ہے؟ میری ہے، میرا بنایا ہوا سب ہے۔ تو ایک تو بادشاہت کی اور یہ نہر اور سمندر بہنے کی جو بات ہے وہ یہ کہتا تھا، ٹھیک ہے، ایک بات یہ۔ دوسری بات کیا کہتا تھا؟ ام انا خیر من هذا الذي هو مہین ولا يكاد يبین، بلکہ میں بہت بہتر ہوں اس انسان سے جو حقیر ہے اور جو بول بھی نہیں پاتا ہے۔ کس کی طرف اشارہ ہوتا تھا اس کا؟ موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہوتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ میں اس سے بہتر ہوں، یہ حقیر ہے اور حقیر ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بول بھی نہیں پاتا برابر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، اللہ نے تھوڑی سی لکنت دی تھی، برابر بول نہیں سکتے تھے، بہت فصیح زبان نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ اس لیے دعا میں بھی کیا ہے؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے کہ اللہ تو میرے سینے کو کھول دے، میرے کام کو آسان کر دے اور میری زبان میں جو گرے لگی ہے اسے کھول دے۔ لیکن بہرحال انہوں نے اپنے بھائی کو لیا، ہارون، ان کو ساتھ میں لیا اور دعوت کا کام شروع کیا، کیونکہ ان کے بھائی جو ہے ان کے بالمقابل میں بہت اچھی زبان بولتے تھے۔ تو یہی فرعون بھی کہتا تھا کہ یہ تو حقیر بھی ہے، میں اس سے بہتر ہوں اور یہ بول بھی نہیں سکتا، اور یہ ساری زمین میری ہے، کعبہ مصر میرا ہے اور یہ نہریں میری ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دو دعوے تھے اس کے۔ اللہ نے ہلاک کیسے کیا؟ اسی نہر کے ذریعے، اسی سمندر جس پر وہ اترا رہا تھا یہ میرا ہے اور یہ بادشاہت میری ہے، اسی سمندر سے وہ ہلاک ہوا، ڈبویا گیا، اور جس کے بارے میں کہہ رہا تھا یہ حقیر ہے اور بول نہیں پاتا ہے، اس کی ساری زمین کا وارث کس کو بنایا؟ موسیٰ علیہ السلام کو بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو وارث بنا دیا۔ یہ بات یاد رکھیں، انسان جب اللہ کی سرکشی کرتا ہے اور جس چیز کے ذریعے سرکشی اور غرور میں مبتلا ہوتا ہے، ہلاکت کبھی کبھی اسی کے ذریعے اس کی ہو جاتی ہے۔ اور بھی اس کی مثالیں ہیں قرآن میں، لیکن یہاں پہ دیکھیے آیت کے تناظر میں یہ بات میں نے ذکر کی ہے کہ جس چیز سے انسان یا جو بھی ہے اللہ کا نافرمانی کرتا ہے، اسی چیز سے اس کو ہلاک بھی، یعنی عذاب بھی اسی طرح آ جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ 7 باتیں تھی جو اس آیت کریمہ سے ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر ہمیں غور کرنے کی بھی، سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور جو باتیں عمل کے قابل ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن حکیم کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے سینوں کی روشنی بنا دے، تمام پریشانیوں کا، غموں کا علاج بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔